حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھ سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے۔ جس طرح دیواروں میں سے کیل نکلنے پر سوراخ باقی رہتا ہے، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو۔ اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احسان اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی عرش تک جاتی ہے۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرے وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ روشنی تم ہو۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست، اور غربت میں بیوی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں پر قابو رکھو، اور جب اس گھر سے نکلو تو اپنی زبان پر قابو رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہے۔ پھر بھی اللہ پر یقین ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ مجھے اس کے سامنے بولنا بہت پسند ہے، کیونکہ میرا رب مجھے بڑے غور سے سنتا ہے۔ اگر اللہ کہتا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یقین رکھنا، کیونکہ اللہ کی کہی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے۔ صبر کرنا سیکھو، بے شک صبر وہ طاقت ہے جو آپ کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گی۔ ہوں گی تمہارے پاس زمانے بھر کی ڈگریز، گھر پر رکھا قرآن نہ پڑھ پاؤ تو ان پڑھ ہو تم۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جس کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ صبر کرنا سیکھ لو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ صبر رکھو اور جان لو جو تم سے لیا گیا ہے اس کے بدلے تمہیں کچھ بہترین ملے گا۔ یا رب مجھے وہ عطا کر دے جس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے۔ الحمدللہ، جو مجھے رب ملا تو مجھے سب ملا۔ اگر چاہتے ہو خدا ملے تو وہ کام کرو جس سے دعا ملے۔ کر لیتے ہیں صبر اس امید کے ساتھ کہ اللہ نور برساتا ہے آزمائش کے بعد۔ یقین ایسا ہو کہ چاہے سامنے سمندر ہو، لیکن تم کہو میرا رب راستہ بنائے گا۔ اور میں نے میری ہر آزمائش کو کہہ دیا، اللہ بہت بڑا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس سے جتنی محبت کی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ جب رب کی رضا ہوگی تو ہر چیز عطا ہوگی، کیونکہ جو دیر سے ملتا ہے وہ دور تک چلتا ہے۔ یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہم نے دل کو رکھ دیا ہے شیشے کے برتن میں، اب یہ دھڑکتا ہے تو صرف اپنے رب کی محبت میں۔
لوگ ہزاروں منتوں کے بعد بھی نہیں مانتے، میرا رب ایک سجدے میں مان جاتا ہے۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ مجھے بہتر کی تمنا تھی اور میرے رب نے مجھے بہترین سے نواز دیا۔ اس دل کو سکون بس تیرے ہی ذکر سے ملتا ہے یا رب، تو اس دل کو ہمیشہ تیرے ہی ذکر سے آباد رکھنا۔ بہت اداس ہوں میں اپنی زندگی سے، پھر یاد آتا ہے اللہ کو صبر بہت پسند ہے۔ میں کافی اکیلی ہوں اور اکیلے ہی کافی ہوں، میرے ساتھ میرا اللہ جو ہے، اللہ ہی ہے جس سے جتنی محبت کی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ ہر شوق آزما کر دیکھا مگر سکون صرف نماز اور قرآن میں ملا۔ صبر تبھی آتا ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ کتنا احسان ہے اللہ کا ہم پر، کبھی دیکھنا سورہ رحمان پڑھ کر۔ الحمدللہ کہا کرو، بے شک قرآن بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں سوائے اللہ کے سوا۔ ہر وقت اپنا تن من پاک رکھو، کیا پتہ کب اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ جب اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا صلہ آئے گا تب تم بھول جاؤ گے کہ کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیواروں میں سے کیل نکلنے پر بھی سراغ باقی رہتا ہے۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے مناؤ گے تو اس کے غرور کو کبھی مت ٹوٹنے دینا۔ ہمیشہ اس انسان سے تعلق رکھو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے زیادہ مخلص ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ جہاں سے نصیب تک کا جو فیصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کیوں کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پر آتی ہے۔ تہجد کی طاقت، جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھنا، اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہ پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ تہجد کا بلاوا فرش سے نہیں عرش سے آتا ہے۔ تہجد کا سجدہ اسے نصیب ہوتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ تہجد کی دعا سے وہ بھی مل جاتا ہے جسے لوگ ناممکن کہا کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے، 7 آسمانوں کے پار سفر کرتی ہے۔ تہجد کی دعائیں کبھی مایوس نہیں کرتی۔ بے شک جب وہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ نماز اگر محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ اللہ ہمیں نماز والی محبت اور تہجد والا عشق نصیب فرما۔ تم روشنیوں کے رب کو رات کو اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا انشاءاللہ۔ حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ اس کہانی کو اللہ پاک کبھی ادھورا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ جسے اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے پھر اسے تہجد کی دعوت دیتا ہے، اور پتہ ہے اللہ کے سامنے تہجد میں بہانے والے آنسو اللہ کو بے حد پسند ہے۔ تہجد روح کے زخموں کا مرہم ہے،
تہجد لڑکھڑاتی دعاؤں پر قبولیت کا کن ہے۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جس سے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ تہجد کی لگن ایک بار جسے لگ جائے نا، پھر انہیں دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو مانگنے کی حکمت جب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ رب کی نظر کرم ہو جس پر، فقط اس پر ہی کرم ہوتا ہے۔ وہ رب تھوڑی نہ ہر ایک کو راتوں میں یوں سجدوں کی توفیق عطا کرتا ہے۔ کیا پتہ تمہاری زندگی میں معجزے بس ایک دعا کے منتظر ہوں؟ کیا پتہ کہ اب تمہاری ہوئی چیز بس ایک قدم کے فاصلے پر ہو؟ اللہ کبھی تمہارا صبر، یہ آسو تکلیف کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔